خوش آمدید۔ اکثر لوگوں کے لیے جن کا کام یا پڑھائی انہیں مسلسل سفر میں رکھتی ہے، روزہ اور نماز کے مسائل ایک پیچیدہ معاملہ بن جاتے ہیں۔ تو آج ہم اسی مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کریں گے اور ایک خاص اصطلاح کثیر السفر کو سمجھیں گے، یعنی وہ شخص جس کا سفر بہت زیادہ ہو۔ اچھا، تو سیدھا اسی سوال سے شروع کرتے ہیں جو بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت عام اور پریکٹیکل مسئلہ ہے۔ اگر کام کا تقاضا ہی مسلسل سفر ہے تو پھر روزے اور نماز کا کیا کیا جائے، خاص طور پر جب ہم جانتے ہیں کہ مسافر کے لیے تو عام طور پر کچھ رعایتیں ہوتی ہیں۔ تو اس موضوع کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے ہم اسے 4 حصوں میں دیکھیں گے۔ پہلے تو ہم سفر اور عبادت کے بنیادی مسئلے پر نظر ڈالیں گے، پھر کثیر السفر کا تعارف ہوگا، اس کے بعد ہم اس کی مختلف تعریفوں کو دیکھیں گے اور آخر میں اسٹوڈنٹس اور اس سے جڑے کچھ دوسرے احکام پر بھی بات کریں گے۔ تو چلیے پہلے حصے سے آغاز کرتے ہیں، سفر اور عبادت کا مسئلہ۔ دیکھیں، کسی بھی رعایت کو سمجھنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ایک عام مسافر کے لیے بنیادی اصول ہے کیا، کیونکہ ساری بات اسی بنیاد پر کھڑی ہے۔ جو عام اصول ہے جو ہم سب جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ مسافر کے لیے آسانی رکھی گئی ہے۔ عام طور پر سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے، ہاں اس کی قضا بعد میں کرنی ہوتی ہے، اور اسی طرح جو 4 رکعت والی نمازیں ہیں وہ آدھی یعنی قصر پڑھی جاتی ہیں۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی، یہاں ایک ٹویسٹ ہے۔ یہ جو عام اصول ہے نا، یہ ہر مسافر پر لاگو نہیں ہوتا۔ اس رول کی 2 اہم ایکسیپشنز ہیں، اور بس یہیں سے کثیر السفر یعنی کثرت سے سفر کرنے والے کا کانسیپٹ سامنے آتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون لوگ ہیں جنہیں یہ عام رعایت نہیں ملتی، اور یہی سوال ہمیں اپنے دوسرے سیکشن کی طرف لے کر آتا ہے، کثیر السفر کا تعارف۔ یہاں ہم سمجھیں گے کہ فقہا مسافروں کی مختلف قسموں میں فرق کیسے کرتے ہیں۔ دیکھیں، فقہا نے 2 طرح کے مسافروں کو اس عام رعایت سے الگ کیا ہے۔ ایک ہیں دائم السفر، یہ وہ ہیں جن کا پیشہ ہی سفر کرنا ہے۔ سوچیں، جیسے پائلٹ، بس ڈرائیور یا جہاز کے کپتان، ان کا تو کام ہی سفر ہے۔ پھر دوسری کیٹیگری ہے کثیر السفر، یہ وہ شخص ہے جس کا پیشہ تو سفر نہیں، لیکن اپنے کام کے سلسلے میں جیسے میٹنگز کے لیے یا سائٹ وزٹس کے لیے اسے سفر بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ تو سب سے اہم بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ چاہے کوئی دائم السفر ہو یا کثیر السفر، حکم دونوں کے لیے ایک ہی ہے۔ انہیں اپنے سفر کے دوران بھی بالکل عام حالات کی طرح پوری نماز پڑھنی ہے، اور رمضان ہو تو روزہ بھی رکھنا ہے، یعنی ان کے لیے وہ مسافر والی رعایت لاگو نہیں ہوتی۔ یہ چیز ہمیں اس پوری بحث کے سب سے ضروری سوال پر لے آتی ہے، آخر کتنا سفر بہت زیادہ سفر ہے؟ وہ لائن کہاں ہے جس کے بعد ایک شخص کثیر السفر کہلائے گا؟ چلیں اسی کو دیکھتے ہیں۔ اور یہیں پر معاملہ تھوڑا سا پیچیدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ کثرت یا فریکوینٹ ہونے کی کوئی ایک سب کے لیے متفقہ تعریف نہیں ہے۔ مختلف مراجع نے اسے ڈیفائن کرنے کے لیے مختلف کرائیٹیریا دیے ہیں، تو اب ہم انہی میں سے کچھ پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہ ٹیبل اس فرق کو واضح کرتا ہے۔ دیکھیں، آیت اللہ خامنہ کے نزدیک شرط یہ ہے کہ سفر کام کے لیے ہو اور ہر 10 دن میں کم از کم ایک بار ہو۔ وہیں آیت اللہ سستانی کا معیار تھوڑا مختلف ہے، وہ تعداد پر فوکس کرتے ہیں، یعنی مہینے میں تقریباً 10 سفر یا پھر 10 سے زیادہ دن سفر پر گزرنا۔ اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ آیت اللہ نوری ہمدانی اور شبیری زنجانی کے نزدیک سفر کی وجہ اہم نہیں، کام ہو یا ذاتی، بس 10 دن میں ایک سفر ہونا کافی ہے۔ آیت اللہ سستانی کی رائے میں ایک اور ڈیٹیل بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سفر کا پیٹرن ہے نا، یہ ایک عارضی چیز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس شخص کا ارادہ ہو کہ وہ اس روٹین کو ایک لمبے عرصے تک جاری رکھے گا، جیسے مثال کے طور پر سال میں 6 مہینے یا پھر مسلسل 2 سال تک ہر سال 3 مہینے۔ اچھا، اب ایک اور سوال، اگر کسی کے سفر مہینے میں 10 تو نہیں لیکن 4-5 سے زیادہ ہیں تو کیا ہوگا؟ آیت اللہ سیستانی اس گرے ایریا کی بھی وضاحت کرتے ہیں۔ اگر مہینے میں 4 یا 5 سفر ہیں تو حکم عام مسافر والا ہی ہے، نماز قصر اور روزہ نہیں۔ لیکن اگر سفر 8 یا 9 ہیں تو یہاں احتیاط کا حکم ہے، یعنی قصر اور پوری دونوں نمازیں پڑھنی چاہیے۔ چلیں اب اپنے آخری سیکشن کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہاں ہم کچھ عام سوالوں کو دیکھیں گے جو اس موضوع پر اکثر اٹھتے ہیں، خاص طور سے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے۔ اور یہ واقعی ایک بہت اہم سوال ہے۔
بہت سے اسٹوڈنٹس روزانہ یا ہفتے میں کئی بار اپنی یونیورسٹی یا کالج کے لیے سفر کرتے ہیں، تو کیا ان پر بھی کثیر السفر والا حکم لاگو ہوگا؟ اس معاملے میں مراجع کے درمیان اختلاف ہے۔ آیت اللہ خامنئی کے مطابق اسٹوڈنٹس اس حکم میں شامل نہیں ہیں، وہ ہمیشہ عام مسافر کی طرح قصر نماز ہی پڑھیں گے۔ دوسری طرف دیگر مراجع جیسے آیت اللہ سستانی اور نوری ہمدانی فرماتے ہیں کہ ہاں، اگر ایک اسٹوڈنٹ بھی ان کے بتائے ہوئے فریکوینٹ ٹریول کے کرائیٹیریا پر پورا اترتا ہے تو اسے کثیر السفر سمجھا جائے گا اور اس پر وہی حکم لاگو ہوگا۔ اچھا، ایک اور لاجیکل سوال۔ فرض کریں کہ کسی کو اس کے کام کی وجہ سے کثیر السفر مان لیا گیا۔ اب اگر وہ شخص چھٹیوں پر یا رشتہ داروں سے ملنے اپنے ذاتی سفر پر جاتا ہے تو کیا تب بھی اس پر یہی حکم لاگو ہوگا؟ یہاں بھی ہمیں دو مختلف نقطۂ نظر ملتے ہیں۔ آیت اللہ خامنئی کے مطابق یہ حکم سفر کی وجہ سے جڑا ہے، یعنی صرف کام سے متعلق سفر پر پوری نماز ہوگی۔ اگر وہی شخص چھٹی پر جائے تو وہ عام مسافر ہے۔ لیکن دوسری طرف آیت اللہ سستانی اور دیگر مراجع کے نزدیک یہ حکم شخص سے جڑ جاتا ہے۔ ایک بار جب کوئی کثیر السفر بن گیا تو پھر اس کے تمام سفر، چاہے وہ کام کے ہوں یا ذاتی، اسی حکم کے تحت آئیں گے۔ تو اس پوری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ آخری فیصلہ دو چیزوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ پہلا، کسی کے سفر کا اصل پیٹرن کیا ہے، اور دوسرا، وہ کس مرجع تقلید کی پیروی کرتا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہر فرد اپنی صورتحال کا جائزہ خود لے اور پھر اپنے مرجع کے فتوے کے مطابق عمل کرے۔ اور یہ ہمیں ایک آخری اور شاید سب سے اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے کہ اپنی عبادات کی تفصیلات کو سمجھنا اور ان میں وضاحت طلب کرنا آخر ضروری کیوں ہے؟ یہ ساری ڈیٹیلز ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اپنی عبادات کو صحیح طریقے سے انجام دینے کے لیے علم حاصل کرنا اور ان باریکیوں کو سمجھنا کتنا ضروری ہے، کیونکہ آخر میں نیت اور کوشش ہی ہے جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔